نسک اور تلبیہ۔ نسک، جب احرام کا ارادہ کرنے والا غسل اور پاکی اور احرام کا لباس پہننے سے فارغ ہو اور سلے ہوئے کپڑے اس نے اتار دیے تو وہ حج یا عمرہ میں سے کسی ایک کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرے گا۔ بس عمرہ اور حج تمتع کے ارادے کے وقت کہے گا یا اللہ میں عمرہ اور حج تمتع کے ساتھ حاضر ہوں، یا کہے یا اللہ میں عمرہ کے ساتھ حاضر ہوں، اور حج کے وقت کہے گا یا اللہ میں حج کے ساتھ حاضر ہوں، اور حج قران کا ارادہ رکھنے والا کہے گا یا اللہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں یا حج کے ساتھ حاضر ہوں، اور حج و عمرہ کے درمیان قران کا ارادہ رکھنے والا کہے گا اے اللہ میں حج اور عمرہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے اے اللہ میں حج اور عمرے کے ساتھ حاضر ہوں، اور اگر اس نے کسی چیز پر بھی تلفظ نہیں کیا تو صرف دل کی نیت بھی کافی ہے۔ نسک، حاجی یا عمرہ کرنے والا جو کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے اس کو نسک کہتے ہیں۔ نسک کی اقسام۔ حج تمتع، وہ یہ ہے کہ انسان حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد احرام کھول دے، پھر اسی سال حج کا بھی احرام باندھے۔ حج قران، حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا ایک ہی دفعہ احرام باندھا جائے۔ حج افراد، حج افراد یہ ہے کہ حاجی صرف حج کا احرام باندھے۔ ان تینوں قسموں کا اختلاف احرام میں ہے۔ حج تمتع میں 2 مرتبہ احرام باندھے گا، پہلا عمرہ کے لیے، پھر وہ احرام اتار دے گا اور پھر احرام باندھے گا حج کے لیے۔ حج قران میں ایک ہی مرتبہ احرام باندھے گا حج اور عمرہ کے لیے۔ حج افراد میں ایک ہی مرتبہ احرام باندھے گا اور وہ صرف حج کے لیے۔ پہلے احرام کے وقت متمتع لبیک عمرہ پڑھے گا، پھر حج کے احرام کے لیے لبیک حجن پڑھے گا، یا وہ کہے گا لبیک عمرہ متمتعا بہا الی الحج۔ حج کرام میں احرام باندھتے وقت کہے گا لبیک عمرہ و حجن، اور حج افراد میں احرام باندھتے وقت کہے گا لبیک حجن۔ حج تمتع اور حج قران میں قربانی واجب ہے اور حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔ حج تمتع میں 2 مرتبہ طواف کرے گا، پہلا عمرہ کے لیے اور دوسرا حج کے لیے۔ حج قران اور افراد میں 1 مرتبہ طواف کرنا ضروری ہے اور وہ حج کے لیے ہوگا۔ سعی، حج تمتع میں 2 مرتبہ سعی کرے گا، پہلی مرتبہ عمرہ کے لیے اور دوسری مرتبہ حج کے لیے۔ حج قران افراد میں 1 مرتبہ سعی ہوگی اور وہ سعی صرف حج کے لیے ہوگی۔ سب سے بہترین حج تمتع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیا تھا، پھر حج قران اور آخر میں حج افراد ہے۔ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ سنت ہے، مرد اسے اونچی آواز سے پڑھتا ہے اور عورت فتنے کے خوف سے پست آواز سے پڑھتی ہے۔ محرم تلبیہ احرام کے فوراً بعد شروع کر دے، اور خصوصاً جب وہ راستے میں ہو تو زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہے، اور بعض مقامات پر تلبیہ کی تاکید کی گئی ہے، مثلا جب وہ اونچائی کی طرف جائے یا وہ ڈھلان کی طرف چل رہا ہو، یا فرض نماز کے بعد، اور صبح یا شام کو بھی ضروری قرار پایا ہے۔ عمرہ میں 2 مقامات پر تلبیہ ترک کرنا ہوگا، ایک جب وہ بیت اللہ کو دیکھے اور جب وہ حجر اسود کا استلام کرے، اور حج میں حاجی عید کے دن جمرۃ العقبہ کی رمی شروع کرے جب اس وقت تلبیہ کہنا ترک کر دے۔